نے ایک بات کر دی تھی قبلہ بابا جی رحمہ اللہ کے وصال پر کہ پہلے وہ ویڈیو آئی تھی، پہلے وہ وائس آئی تھی کہ بابا جی کا وصال ہو گیا ہے، پھر یہ خبر آئی کہ بابا جی کا وصال نہیں ہوا بلکہ سانسیں واپس آ گئی ہیں، تو ہمیں خوشی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر خبر آئی کہ وصال ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ جی یہ سانسیں لوٹائی جاتی ہیں، غوث پاک نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، تو یہ سانسیں لوٹائی جاتی ہیں، زندگی کی رمق واپس دی جاتی ہے، اور پھر غوث پاک اس کو توبہ کروا کے کلمہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تو دنیا میں کہتا تھا نا کہ غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، آج دیکھ میں نے زبان سے نکلنے والے تیرے جملے کو حق کر دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو ایک طبقہ ہے جس کو ہر بات میں شرک و بدعت کے فتوے یاد آتے ہیں، وہ اس پر بھی شروع ہو گیا کہ یہ تو شرک کر دیا، بندہ مرنے کے بعد غوث پاک سے کیسے زندہ ہو گیا، بندہ مرنے کے بعد غوث پاک زندہ کر دیں گے، کیسی مشرکانہ بات ہے۔ میں نے کہا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، حوالے محفوظ ہیں، نہیں تو ہم سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کے ولی کی سب سے ادنا کرامت یہ ہوتی ہے کہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ تمہارے نزدیک مرنے کے بعد ولایت ختم ہو جاتی ہوگی، ہمارے نزدیک مرنے کے بعد مزید مسلمہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی سب سے ادنا کرامت یہ ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ غوث پاک کی تو کرامت مشہور بھی ہے کہ غوث پاک نے مردے زندہ کیے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات اگر میڈیکلی بھی اس کو دیکھا جائے نا، میں نے کئی ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ میڈیکلی ہماری چیزیں، اور میری یہ بات کہاں تک درست تھی یا غلط تھی اس پر کلام کیا جائے تو دیکھیں جی، بندے کی ڈیتھ ہونے کے دو ریزنز ہوتے ہیں، ایک اس کی سانس رک جاتی ہے اور یا پھر اس کا جو ہے وہ دل بند ہو جاتا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دل چل رہا ہوتا ہے اور سانسیں رک جاتی ہیں، بندے کی ڈیتھ نہیں ہوتی، دل بند ہو جاتا ہے، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، بندے کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ جھٹکا لگاتے ہیں، وہ پمپنگ کرتے ہیں، وہ وینٹ پر ڈالتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم اس وقت بندے کو وینٹ پر ڈالتے ہیں جب سانسیں تو نہیں آ رہی ہوتی لیکن دل چل رہا ہوتا ہے، اگر سانسیں بھی رک جائیں اور دل بھی بند ہو جائے تو پھر ہم وینٹ پہ نہیں ڈالتے، وینٹیلیٹر پہ، ہم وینٹ پہ اس وقت ڈالتے ہیں جب دل چل رہا ہو اور سانسیں رک جائیں تو ہم سانسیں دینے کے لیے، بلکہ ایک نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ ہم جو ہے نا وہ دل میں ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے میڈیسن انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ دل کی پمپنگ بڑھے اور سانسوں کا لیول بحال ہو، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو میں ظاہر ہے میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور نہ مجھے اتنی نالج ہے، لیکن جو مجھے سنیں گے بعد میں بھی اور جو ابھی سن رہے ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا، اس بات پر بالکل توجہ کیجئے گا کہ اگر بندے کی سانس بند ہو جاتی ہے تو ظاہراً چیک کرنے والا بندہ کیا کہے گا، ڈیتھ ہو گئی، لیکن دل اس کا، ہاں یہ ٹھیک ہے دل بہت نیچے آ گیا ہے، دل کی پمپنگ بہت نیچے آ گئی ہے، بہت سلو پمپ کر رہا ہے، لیکن پھر ہوتا یہ کہ اچانک سانس واپس آ جاتی ہے کیونکہ دل کام کر رہا ہوتا ہے تو سانسیں پھر واپس آتی ہیں۔ آج سے 1 مہینے پہلے کا عباسی کا کیس ہے، میری کزن ڈاکٹر ہے عباسی میں، 1 مہینے پہلے عباسی کا کیس ہے، خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو اٹھایا اور اٹھا کے سرد خانے میں ڈال دیا، اگلے دن جب نکالنے گئے عورت کی سانس چل رہی ہے، عباسی والے ڈکلیئر کر چکے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اگلے دن 1 دن کے بعد پورے 24 گھنٹے کے بعد نکالنے جب غسل دینے کے لیے گئے تو اس کی سانسیں چل رہی تھی، اس کو دوبارہ سے میڈیسن وغیرہ دی ہے اور دوبارہ سے اس کو انتہائی نگہداشت میں رکھا ہے، لیکن پھر چند گھنٹوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں گے میں اللہ نے چاہا تو ہوا۔ ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اللہ چاہے تو مرا ہوا واپس آ جائے، اگر سانسیں اٹکی ہوئی ہوں اور اللہ کا ولی اس سانسوں کو واپس پھیر کر کے کلمہ پڑھا دے، بلکہ یوں بھی کہہ لیجئے کہ سانسیں چلی جائیں، بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہو، بندے کا انتقال ہو چکا ہو، رب چاہے تو کیا اللہ کا ولی اس کو واپس نہیں لا سکتا؟ اور پھر رب چاہے تو ولی واپس لائے گا، اس کے لیے دلیل موجود ہے، حدیث پاک اللہ فرماتا ہے میرا ولی کسی بات پہ قسم کھا لے میں پوری کرتا ہوں، اور جو ولیوں کے سردار ہو، جو غوث اعظم ہو، جو غوثیت کبریٰ پر فائز ہو، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ اختیار دیا ہے کہ غوث پاک اللہ کی عطا سے مردے زندہ کر کے کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ اب بتائیں اس میں شرک کیا ہے؟
میڈیکلی بھی یہ بات ممکن ہے، اور میڈیکل تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، یہ بات تو شرعی بنیاد پر بالکل درست ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ مرے ہوئوں کو زندہ کر لیں، تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، یا کم از کم اتنا ہوا ہے کہ سانسیں رکی، لوگوں نے سامنے انتقال ہو گیا۔ غوث پاک آئے، میرا مرید رضوی شیر، دنیا کو غوث پاک کے قصیدے سنانے والا، امت کو نبی کی ناموز پر کھڑا کرنے والا، فیض آباد میں 10,000 شیل کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت یہ نعرے لگانے والا وصال کر گیا ہو اور وہ کلمہ نہ پڑھے، اٹھ کلمہ پڑھ۔ غوث پاک نے کلمہ پڑھایا، غوث پاک نے توبہ کرائی۔ اچھا پھر میں نے کہا امیر المجاہدین کو توبہ کرنے کی حاجت نہیں، اس پہ کہہ رہا یہ کیا بات ہوئی، انہیں توبہ کرنے کی حاجت کیوں نہیں؟ ہم نے کہا جو گیا حضور کی محبت میں ہو، ہاں جو عشق، تمہارا مولوی بھی اس کے مزار پہ آ رہا ہے، جن کے مزار پہ جانا شرک ہے وہ بھی مزار پہ آ رہا ہے، تو یہ تو طے ہے نا کہ وہ بندہ گیا حضور کی محبت میں ہے، تو توبہ کی حاجت پھر کیا ہے؟ جب زندگی کا مقصد یہ تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تو پھر وہ بندہ گیا حضور کی محبت میں تو توبہ کی حاجت نہیں۔ لیکن وعدہ غوث پاک پورا ہوا، سانسوں کو پھیرا گیا اور دوبارہ سے غوث پاک نے کلمہ پڑھا دیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بات کیوں کرنا ممکن ہے؟ دلیل سے ثابت کیجیے، ورنہ بکواس کرنا آپ لوگوں کا ہی شعار ہے۔